کافی ساری چیزیں ہیں لیکن آئی ایم گلیڈ کہ لوگوں کی معلومات اتنی بھی کم نہیں ہیں، لیکن کافی مسکنسیپشنز ہیں جس کے وہ ذکر کرتے ہیں. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں اسسٹنٹ پروفیسر کنسلٹنٹ ڈائبٹالوجسٹ ڈاکٹر بی ایم راٹھور صاحب. گڈ مارننگ. تھینک یو سو مچ اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو ڈاکٹر صاحب. مجھے یہ بتائیے کہ ویسے ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں اویئرنیس کی بات ہوتی ہے یا یہ کنٹریبیوٹنگ سب کافی فیکٹرز اس میں ہو سکتے ہیں، جینیٹکس سے لے کے شوگر سے لے کے، اور شوگر کو تو وائٹ شوگر کو تو ویسے بھی ریفائنڈ کو کہا جاتا ہے کہ یہ وائٹ پوائزن ہے، لیکن اس کے باوجود جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہم بھر بھر کے مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، جیسے بڑا ہمارے ہر سیلیبریشن جو ہے وہ مٹھائی کی صورت میں ہوتی ہے. آپ کی نظر میں کی فیکٹرز کیا ہیں جو انسان کو شوگر میں مبتلا کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم اس کو اگر براڈر اسپیکٹ میں دیکھیں تو لائف اسٹائل جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے رول پلے کرتا ہے بسائڈس جینیٹکس. لائف اسٹائل میں جیسے کافی لوگوں کا جو یہ کہنا تھا کہ صرف میٹھا کھانے سے، صرف میٹھا کھانے کی بات نہیں ہے. ایک ٹائم پہ آپ جنک فوڈ لیتے ہیں، کھانا جو ہے وہ زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، کاربس زیادہ لے رہے ہوتے ہیں، اور بہ نسبت آپ اس کا جو ہے وہ کمپیریزن میں کوئی جو ہے وہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، واک کا ہمارے پاس کنسیپٹ نہیں ہے. صرف میٹھا جو ہے وہ شوگر کا نہیں کرتا ہے، لیکن اگر ایک ٹائم پہ اگر بہت زیادہ آپ کھا رہے ہیں اور کیلریز وہ برن آؤٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ ایڈیشنل ایک کمپوننٹ بن جاتا ہے. ایک چیز بتائیے گا، ہمارے یہاں ٹائپ 1 ٹائپ 2 کا ذکر ہوتا ہے، تمہارے ناظرین کو بتائیں ٹائپ 1 کیا ہے، ٹائپ 2 کیا ہے اور کیوں ہوتی ہے؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے. ٹائپ 1 اسپیشلی جس کے اندر انسولین کی کمی یا سمجھے کہ نہ ہونا، اسپیشلی وہ بچوں میں ہوتا ہے. اور ٹائپ 2 جو ہوتا ہے وہ 40 سال یا اس سے بڑے لوگوں میں ہوتا ہے. وہ اس میں انسولین تو ہوتا ہے لیکن اس کی ریزسٹنس ہو جاتی ہے. اور جینیٹکس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ٹائپ 1 میں اور ٹائپ 2 میں. ٹائپ 1 جو ہے وہ فیملی میں رن ضرور کرتی ہے لیکن اس کے اندر انسولین کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، بالکل انسولین نہیں ہوتی ہے، تو ان کو ڈے 1 سے انسولین کی ہی ضرورت ہوتی ہے ایز اے ٹریٹمنٹ. تو جیسے آج ہمارا جو دن ہم جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں 14 نومبر، اس 14 نومبر میں انسولین کی جو ہے وہ انوینشن ہوئی تھی. جو ایک سائنٹسٹ فریڈرک، انہوں نے جو ہے انسولین ایجاد کی تھی، تو آج ہم اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں ایز اے اویئرنیس آف دی ڈائبٹیز. اور مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ یہ بیسکلی جو انسولین ہے یا پھر میڈیکیشن ہوتی ہے، دو طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ کب ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ جی ابھی انسولین دینی ہے یا اب میڈیکیشن اس شخص کو دینی چاہیے؟ ٹائپ 1 ہے تو اس میں تو ڈے 1 سے آپ کو جو ہے وہ انسولین ہی دینی ہے. ٹائپ 2 میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹس کی جو ہے وہ ریمیننگ بیٹا سیلس جو ہے وہ کتنے ہیں اور پہلے سے وہ آلریڈی کتنی میڈیکیشنس لے رہے ہیں. کچھ ایسی اسٹیج آتی ہے جہاں پہ آپ کی جو وہ بیٹا سیلس اتنے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں جو انسولین پروڈیوس کرتے ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو انسولین کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہر پیشنٹ کو انسولین کی ضرورت نہیں پڑتی. اور یہ جو ٹائپ 2 ہے اس میں کس ایج سے آپ کو اپنا، کیونکہ ہم تو سن رہے ہیں نوجوانوں میں بھی بہت زیادہ، لیکن اب جو ریسنٹ جو اسٹڈیز یہ کہتی ہے کہ 30+ سے آپ کو جو ہے وہ اپنا اسکریننگ جو ہے وہ شروع کرا دینی چاہیے. اسپیشلی وہ پیشنٹ جن کی فیملی میں ہے، ان کے فادر مدر یا برادر سسٹر کے اندر جو ہے چانسز ہوتے ہیں، ہاں چانسز ہوتے ہیں، یا آپ اوبیسٹی کے شکار میں ہیں یا ہائی بلڈ پریشر ہے یا اسموکنگ کرتے ہیں، تب آپ کو جو ہے وہ چیک کرانا. اور اس کا کوئی پوائنٹ سسٹم بھی ہے؟ جی، ایک ریپڈ اسکور جو ہے وہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ ہم ایزیلی جو ہے بغیر کسی ٹیسٹ کے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی ڈائبٹیز میں جو مبتلا ہے یا نہیں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ بتائیے گا، اگر کسی کو شوگر ہو جائے تو ریورس ہو سکتی ہے، صحیح ہو سکتا ہے وہ واپس؟ ہاں ایگزیکٹلی. اب جو ہے وہ تحقیق یہ کہتی ہے کہ اگر ڈائبٹیز اسپیشلی ٹائپ 2، ٹائپ 1 میں نہیں، ٹائپ 2 اگر ہے تو وہ ریورس ہو سکتی ہے. اس کے لیے آپ کو جو اپنا لائف اسٹائل جو ہے وہ چینج کرنا ہے. آپ کا ویٹ جو ہے وہ 5 to 7% جتنا بھی آپ کا ویٹ ہے وہ ریڈکشن ہو جائے. اس کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ کاربس کی جو ہے وہ کٹ ڈاؤن ہو. سمپل کاربس جو ہے وہ موسٹلی جو ہے وہ ہمیں کٹ ڈاؤن کرنی چاہیے. کمپلیکس کارب جو ہے وہ لے سکتے ہیں، تو اٹس پاسبل کہ وہ ریورس ہو سکتی ہے وہ اگر ہم اپنا لائف اسٹائل چینج کریں. ایک تو سمپل اور کمپلیکس کاربس میں فرق بتائیے گا، دوسرا وہ پوائنٹ سسٹم آپ نے کہا کہ بغیر کسی ٹیسٹ کے، وہ پوائنٹ سسٹم ہے کیا؟ ہاں پوائنٹ سسٹم میں جو ہے وہ ایک سمپل ہے، ہم بیٹھ کے اپنا بھی یہاں پہ بھی جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. وہ کیا کہ ایک ایج، اگر ایج آپ کی 40 اور 50 کے درمیان میں ہے تو آپ کے جو ہے وہ پوائنٹ اسکور جو ہے وہ 1 آتا ہے. اگر 50 سے ابو ہے تو آپ کا جو ہے وہ 3 آتا ہے. ایک دوسری ایج ہے کہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری کے اندر ڈائبٹیز ہے تو وہ آپ کا 0 ہو گیا. ٹھیک ہے. فیملی ہسٹری کے اندر ڈائبٹیز ہے تو 1 ہو گیا، اگر نہیں ہے تو 0 ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا آتا ہے ویسٹ سرکمفرنس. اچھا. میل کے اندر 30.5 یا اس سے اوپر کمر کی جو ناپ ہے انچ، اور فیمیل کے اندر 31 انچ سے زیادہ اگر ہے تو وہ 35 ہوگا میرے خیال میں.
35/5 میل میں 31/5 فیمیل میں. ٹھیک ہے. اگر یہ مجموعی اسکور آپ کا 4 یا اس سے زیادہ ہے تو وہ آپ رسک پہ ہیں کہ اپنا جا کے ٹیسٹ کرائیں کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے. انٹرسٹنگ. اوکے. اب سمپل اور کمپلیکس کا آپ کا بتا ہاں دیں. سمپل یہ ہے کہ جو چینی یا چینی سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ موسٹلی جو ہے وہ سمپل شوگر میں کہلاتی ہیں. کمپلیکس کے اندر جو ہے جیسے ہم فوڈ کے اندر جو ہماری شوگر ہوتی ہے یا ویجیٹیبلس کے اندر جو ہوتی ہے فروٹس کے اندر جو ہوتی ہے وہ آپ کی جو ہے وہ کمپلیکس ہوتی ہے. وہ شوگر جو جلدی ہضم ہو جائے اور ایک دم شوگر کو بڑھا دے تو ہائی گلائسمک انڈیکس جو ہے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اوکے 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 اوکے. اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب تو سردی بھی ہے اور حلوے بنتے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہوتا ہے تو یہ بڑا اس پہ لوگوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے بھائی. ایگزیکٹلی. وائی ناٹ. بالکل. ویسے تو سبزیوں میں صدف میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ یہ انینس ہیں ان میں بھی شوگر ہوتی ہے. آپ پوٹیٹوز ہیں ان میں بھی شوگر کافی. پوٹیٹو جو ہے جیسے آپ کا جو ہے وہ ہائی کاربوہائیڈریٹ ہے اس کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ سر. آپ تشریف لائے اور آپ نے بڑی آپ جو ہے سبزیوں میں جو شوگر ہے اس کو چھوڑ دیں. آپ جو وہ سفید جو شوگر ہے نا چینی جو پوائزن ہے وائٹ پوائزن اس کا استعمال کم سے کم کر دیں تو بہت بہتری آ سکتی ہے. اور ویسے کسی خوشی کی صورت میں جو ہے نا یہ جو آپ بانٹ رہے ہوتے ہیں نا مٹھائیاں تو یہ تھوڑا احتیاط کریں.